الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على آباء سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أمهات سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أعمام سيد الأنبياء والمرسلين لا سيد من أفضل البشر بعد الأنبياء بالقول الغالب خير الناصرين سيدنا أبو طالب عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وعشيرته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب القدر زینت محفل فخر السعادات پیکر غیرت ابو طالب علیہ السلام کے خصوصی عنوان حضرت قبلہ پیر سید طیب شاہ صاحب مدد اللہ العالی اور تمام معزز محتشم مقدس سادات اعظام اور یاران طریقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج شاہ صاحب نے امتحان میں ڈال دیا ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں یہ زمین کا ماحول نہیں قدسی ماحول ہے، اور آل رسول گواہ بن رہے ہیں کہ میں ان کی گداگری میں اپنے لفظوں کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ سگ ہونے کی حیثیت سے اپنا پہرا دے رہا ہوں، ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ خدا سلامت رکھے آپ کو اور آپ کے جذبوں کو۔ تو قبلہ شاہ صاحب نے عنوان بتا دیا ہے جو اس آستانہ عالیہ کا مشن مقدس ہے، معرفت اہل بیت النبی۔ تو آج ہم چاہیں گے کہ کسی روایتی علمی نظائر کی صورت میں ہم یہ عنوان پیش نہ کریں، بلکہ ہم چاہیں گے کہ قرآن اور معرفت اہل بیت نبوت کا تسلسل کیسے ہے اور اس کی اصل شکل کیا ہے۔ تو ایک گزارش کروں گا ذاتی سی، ایک بغاوت والی، کہ یہ جو مذہب والی ہے نا کہ یہ اتار دیں ذرا، آج سادے انسان ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ میرے
گھر کا ماحول ہے تو گھر میں تو بلی شیئر ہوتی ہے. یہ اہل بیت کا جو ٹائٹل ہے یہ محض اتفاق نہیں، مذہب بھی نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. قرآن کریم کی روشن آیات کے تقدس کی روشنی میں یہ مذہب نہیں ہے، ٹائٹل بھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اہل بیت کی حرمت کا جو وجود ہے یہ مشیت الہی کا خصوصی اہتمام ہے. تحقیق کا طالب علم بڑا قصاب اور سخت دل ہوتا ہے، رعایت نہیں کرتا ہے. تو خوشامد کرنا میری عادت نہیں، لیکن جو حقائق قرآن کے سینے میں ہیں اس پر ایمان تو ضروری ہے نا، اسے بیان کرنا میری مجبوری بھی ہے. کسی کو یہ کسی کے مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو یہ میری ذمہ داری نہیں. تحقیق کا طالب علم جو ہے احقاق کے حق کے لیے دلیل کی قوت میں بولتا ہے، اور دلیل بھی ایسی جس جیسی دلیل کائنات میں وجود میں نہیں آئی، وہ ہے اللہ کا قرآن. تو یہ خیال نہیں میرا یا عنوان ہی نہیں، بلکہ یہ مزاج رسول کی وہ حرمت ہے جس کو نبوت کی زبان نے خود جوڑا ہے کہ اہل بیت اور قرآن جڑے ہوئے ہیں، اور ان کا گہرا تعلق ایسا ہے کہ تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارا. قرآن کہتا ہے کہ قیامت کا ہولناک منظر جو ہے وہ پہاڑوں کا سینہ بھی چیر دے گا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ ساری چیزیں طے و بالا کر دے گی قیامت. کتنا ہولناک دھماکہ ہے. اتنی طاقتوں کے باوجود بھی قرآن اور اہل بیت کو قیامت بھی جدا ہی کر سکتے ہیں. قیامت بھی. تو جو تعلق اس قدر بلند و بالا ہو کیا وہ مذہب ہوتا ہے؟ وہ مذہب بدلتے رہتے ہیں، فطرت نہیں بدلا کرتے. یہ فطرت ہے، انسانیت. اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اختلفوا قبیلۃ من العرب فغاروا حزب ابلیس. جو اہل بیت سے 1 سینٹی میٹر ہٹ جائے گا اللہ اس کو انسانیت سے ہی خارج کر دے گا، اللہ اس کو ابلیس اور شیطان بنا دے گا. یہ میرے الفاظ اور خیال نہیں، یہ نبوت کا ارشاد ہے یا قدرت کا فرمان ہے. ایک لفظ کا الحمدللہ فقیر ذمہ دار ہے. روئے زمین کے اہل علم آئیں، میرے جملوں کا تعاقب کریں، لیکن دلیل کے تصور میں، مولویت کے نشے میں نہیں. کیونکہ مولویت خلاف فطرت ہے اور اہل بیت کی حرمت معراج فطرت ہے. فرق تو ہے نا. تو اہل بیت کے ساتھ جو تعلق ہے ایمان کے تصور میں، اعتقاد کے تصور میں، محبت کی حرمت میں، یہ مذہب نہیں ہے، کیونکہ مذہب بدلتے ہیں. یہ فطرت بھی ہے اور معراج فطرت بھی ہے. وہ شخص بد فطرت ہے جو ان سے منہ موڑ لیتا ہے. یہ نبوت کا فتویٰ ہے. وہ شخص فطرت کی اس معراج پر ہے جو ان سے جڑ جاتا ہے. یار سلیمان فارسی کوئی سونے کے تغمے لے کر تو نہیں آیا تھا، کہاں کہاں سے دھکے کھاتے آیا، لیکن جڑ گیا آل رسول سے. تو رسول نے کیا فرمایا؟ سلیمان اہل بیت منا. باں کٹ کے آکھیا سلیمان میری اہل بیت ہے. آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. یہ روایتی الفاظ تو چلو ہوئے فرط جذبات کے اعتبار سے، ہم ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں. چونکہ قبلہ نے معرفت کا تصور دیا، مجھے یہی سے عنوان ملا. میں آج اس لیے زیادہ خوش ہوں کہ آج اولاد ابو طالب
میری نوکری کی گواہ ہے، میرے لیے یہ میری نجات کا پروانہ ہے، ضمانت ہے۔ بڑی معروف آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ بچہ بچہ جانتا ہے اس کا ترجمہ بھی، تفسیر بھی۔ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اشاروں میں بات کروں گا، سادہ کروں گا، کوشش کروں گا کہ سادہ رہوں۔ اگر کوئی لفظ ثقیل بولا گیا تو وہ میں جان کر تو ایسا نہیں کرتا، مجھے پتہ ہے کہ آپ دیہاتی لوگ ہیں، سادے لوگ ہیں۔ اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، ایمان والو تم بھی درود بھیجو، یہی بات ہے کہ کاش ہم اللہ کی مشیت میں اترتے تو پتہ چلتا کہ خدائے ذوالجلال نے یہ کیا ارشاد فرمایا۔ ہم نے مذہب پڑھا ہے، مذہب خود بخود ایک ایسی صورت ہے جسے اپنا آپ راہ نہیں آتا، آپ کو کیا راہ دے گا؟ بھائی درود پڑھتا ہے، اچھا بھی درود کا معنی کیا ہے جی؟ رحمت ہے، رحمت کا معنی کیا ہے؟ تو جو خود راستے میں رہے وہ ہمیں کیا بتائے گا؟ تو آج ہم قرآن سے پوچھتے ہیں معنی صلاۃ کیا ہے اور مقام معرفت اہل بیت کیا ہے؟ یہ تو طے ہے جو خدا کے جتنا قریب ہے اتنا عظیم ہے۔ یہ ہے نا ہمارے تصوف کا سارا اساسہ فکر یہیں کھڑا ہے، اللہ کی قربت، اللہ سے محبت، اللہ سے وفا، اللہ سے پیار، ہے نا ایسا؟ 1400 سال سے اولیاء، صوفیاء، علماء، صحابہ تمام یہی بتا رہے ہیں، اور 1.25 لاکھ پیغمبروں نے بھی یہی کہا ہے۔ ٹھیک، اب بڑی عجیب بات کر رہا ہوں۔ لفظ صلاۃ، سواد لام واو اور آگے تا ہے، سواد لام واو یا سواد لام تا، جس کلمے کا یہ مادہ اشتقاق ہو جس سے آگے لفظ بنتے ہیں، تو اس کا معنی لغت سے لے کر حرمت معرفت تک ایک ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، وہ ہے تقرب اور قربت۔ اللہ اور اس کے فرشتے قربتیں عطا کر رہے ہیں محمد کو۔ بڑی عجیب بات کی طرف قبلہ کی کرامت سے میں ادھر آیا کہ یہاں لفظ تھا یصلون علی النبی، صرف نبوت کا تصور دیا، اس سے آگے کا تصور نہیں دیا، نہ لفظ ہے، نہ معنی ہے، نہ اطلاق ہے، نہ دلالت، بس نبوت تک۔ ایمان والو تم بھی درود پڑھو، سلام بھیجو۔ بڑی عجیب بات عرض کر رہا ہے فقیر، اگر روح میں اتر گئی تو یقیناً جبرائیل بھی جھانک کر دیکھیں گے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ آیت اترتی ہے، اصحاب رسول پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ سلام کا طریقہ ہمیں آتا ہے، علمنا الصلاۃ، ہمیں صلاۃ سکھاؤ، علمنا ہمیں سکھاؤ۔ اس کا مطلب ہے صلاۃ پڑھایا نہیں جاتا، سکھایا جائے۔ پڑھا ہوا سبق بھول جاتا ہے، سیکھا ہوا نہیں بولا کرتا۔ صلاۃ سکھائی جاتی ہے، اب حضور سکھا رہے ہیں۔ حضور حدیث میں آتا ہے کہ حضور خاموش ہو گئے کہ پروردگار عالم یہ مجھ سے صلاۃ سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضور عظمت الہی سے آواز آئی، حبیب بے شک ان میں ابن مسعود بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اکابر زعماء علماء فہم و فراست کے تاجور بیٹھے ہیں،
پر ان کی جتنی بھی علمی بصیرت ہے وہ صلات کا احاطہ نہیں کر سکتے. صلات کی انتہا تو صلات کے مقام کو یہ نہیں پہنچ سکتے. ان سے کہو قولو اللہم صلی علی محمد. ان سے کہو کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ تو اپنی شان سے بھیجتا ہی ہے درود، ہماری طرف سے بھی تو ہی بھیج. حکم تو ہمیں دیا گیا تھا، ہم نے حکم نہیں لوٹایا. بادشاہ کائنات کے شہنشاہ کائنات خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کر دیا یا اللہ یہ ڈیوٹی اگرچہ بڑی عظیم ڈیوٹی ہے لیکن ہم میں بساط نہیں اس کے احاطے کی. ہم چاہتے ہیں کہ تو اپنی شان سے تو بھیجتا ہے، ہماری طرف سے بھی اپنی شایان شان وہ درود بھیج جو تو اپنے پیار سے بھیجا کرتا ہے. جب یہاں بات آئی تو یصلو ان اللہم صلی اللہ محمد کہہ دیا تو عربی تکلم اور عربی محاصلات کے اعتبار سے معنی مکمل ہے لیکن نبوت کی نظر میں مکمل نہیں ہے. نبی عربی کے پابند نہیں، عربی محمد کی پابند ہے. وہ حضور نے اگر یہاں اپنی نبوی بصیرت سے یہ دیکھا ہوتا کہ معنی مکمل ہو گیا ہے تو بس تعلیم ہو گئی، یصلون علی النبی کا مقتضا پورا ہو گیا، اللہم صلی علی محمد. لیکن نبی جانتے ہیں ابھی اتمام نبوت نہیں ہوا، ابھی اتمام نبوت نہیں ہوا، مشیت الہی کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. لہذا حضور نے کہا قولو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. بات سمجھ آ رہی ہے نا سب لوگوں کو؟ و علی، ایسا نہیں کہ نبی پر اور بھیج اور آل پر اور چھوٹا کر کے بھیج. جس شان سے نبی پر بھیجتا ہے وہی شان سے آل محمد پر بھی وہی درود بھیج. اس لیے اعلی حضرت علیہ الرحمہ مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ آل محمد کا تشخص الگ سے نہیں، یہ وجود محمد کا حصہ ہے، یہ وجود محمد کا. اور یہ صرف اعلی حضرت کے فرق جذبات نہیں، خود نبوت کی زبان نے بھی کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ ہی تو میرا جگر ہے نا. ایسا یہ جذباتی الفاظ نہیں، یہ کائناتی الفاظ ہیں. اچھا جب یہاں تک بات آئی، بات بڑی آپ نے تسلی سے سننی ہے، ہم نے معرفت تک جانا اللہ کے فضل سے. تو گویا آل محمد نبی کی ذات میں شامل ہیں، الگ نہیں ہیں. نبوت کا معنی، نبی کا معنی تب تکمیل ہوتا پذیر ہوتا ہے نبوت کی نظر میں جب آل نبی نبی کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، ایمان میں بھی، اعتقاد میں بھی، عمل میں بھی، اخلاق میں بھی. اچھا یہاں بھی رک جاتے تو جملہ مفید تھا، جملہ خبریہ مفید تھا، لیکن حضور یہاں نہیں لگے. پھر فرمایا جس طرح یہ کہہ رہے ہو نا قولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اب یہاں رک جاتے. مادہ کا تکلم پورا تھا، عربی کے تقاضے پورے تھے، عربیت کا تسلسل پورا تھا، لیکن حضور یہاں نہیں رکے. کہا کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. آگے بات آل ابراہیم، اے اللہ وہ درود بھیج، یعنی اللہ کے رسول کی بصیرت مآب نگاہ میں یہ بات موجود تھی کہ ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھی درود اللہ بھیجتا ہے. ایک تاریخی حقیقت ہے.
آل ابراہیم اور ذات ابراہیم والا درود ہم پر بھیج، کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، پھر کہا انکا حمید مجید، ہن تیری تعریف کی چس آوے ہن سرایا ہن حمد ہے۔ اچھا یہاں تک تو یہ بات بڑی معروف ہے، بندہ جانتا ہے۔ درود بھیج محمد پر اور آل محمد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب قرآن کی نظر میں آل محمد کو اور آبائے محمد کو الگ کر لیا جائے تو گویا نبوت پر عدم اعتماد نظر آتا ہے، نبوت پر عدم اعتماد ہے۔ تو یہ جڑے ہوئے حقیقتیں ہوں جیسے رسول نے جوڑا۔ اچھا اگر یہ بات قبلہ مشیت الہی میں قابل قبول نہ ہوتی تو اللہ تنبیہ ہی کر دیتے، اور اگر یہ بات نبی کی اجتہاد کا تسلسل ہوتا، ضابطہ یہ ہے کہ نبی جب اجتہاد میں کوئی عمل کرتا ہے بغیر وحی کے، تو پھر اگر وہ اجتہاد مشیت الہی کے عین مطابق نہیں تو اس پر تنبیہ ہی آ جاتی ہے، اور توثیق نہیں آتی، تنبیہ آ جاتی ہے، روک دیا جاتا ہے کہ یہ نہ کرو۔ ہزاروں معاملات ایسے ہوئے ہیں، لیکن یہاں تنبیہ نہیں آئی، تائید آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں بھی محمد اور آل محمد اور آبائے محمد ایک ہیں، الگ نہیں ہیں، ایک ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ لفظ صلاۃ سواد لام واو یا سواد لام یا کے مادے سے اگر نکالا جائے، ہے بھی اس کا مادہ اشتقاق یہی، تو معنی ہوتا ہے قربت اور تقرب اور محبت کی وہ انتہا جس سے آگے محبت کے تصورات ہی ختم ہو جائیں۔ تو گویا اللہ قربتیں عطا کرتا ہے محمد کو، آل محمد کو اور آبائے محمد کو، جس سے آگے قربتوں کا کوئی پیمانہ ہی نہیں رہا، کوئی تصور ہی موجود نہیں، کوئی خیال اور کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی جغرافیہ ہی نہیں ہے۔